اس وقت کا ایک اہم سوال یہ ہے کہ 2 اسمبلیاں تحلیل ہو جائے، قومی اسمبلی ادھوری ہو جائے اور ملک کی معیشت تباہی کے دہانے کے پہنچنے کے بعد بھی کیا الیکشن کے التوا کا کوئی جواز باقی ہے؟ آج ان سوالوں کے جواب ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے چوٹی کے رہنما سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی کو۔ بہت بہت شکریہ بھائی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ افسوس کی بات ہے جس دن ہم آپ سے بات کر رہے ہیں وہ جو حکومت مخالفین ہیں ان کے لیے بڑا تلخ دن ہے۔ ایک جانب شیخ رشید کو آج گرفتار کر لیا گیا اور ان کو ہتھکڑیاں لگا کے عدالت میں پیش کیا گیا، ان کو ہتھکڑیاں لگی رہیں اور پھر دعویٰ کیا گیا کہ رات کو ان کے گھر سے شراب برآمد کی گئی ہے۔ دوسری جانب اینکر پرسن عمران ریاض خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایف آئی اے نے گرفتار کیا، کہا کہ انہوں نے کوئی گفتگو کی تھی اب سے چند ہفتوں قبل، اس میں گرفتار کر لیا گیا۔ شاندانہ گلزار جو آپ کی ایم این اے ساتھی رہی ہیں، قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی سے تعلق ہے، ان کی کسی گفتگو پر ان کے خلاف باقاعدہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اور ابھی ہم نے دیکھا کل ہی فواد چودھری کی رہائی ہوئی تھی۔ یہ ماحول جو ہے یہ پوری یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ یقیناً بہت ہی اس ماحول کو مزید کشیدہ کرے اور ایک ایسی چیز ہے جمہوریت میں اس انداز میں پاکستان میں مثالیں بے تحاشا ہیں، آپ خود اس کا شکار رہے ہیں، 10 مہینے قید تنہائی آپ نے گزاری ہے، لیکن کیا اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس انداز سے معاملات کو ایڈریس کیا جائے؟ دیکھیے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ کسی نے جرم کیا ہے اس پر جرم عائد کریں، گرفتار کرنا گرفتار کر لیں، یہ آپ کی مرضی ہوتی ہے۔ سیاسی لوگوں کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پھر کیس چلائیں اور اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں، یہی طریقہ ہوتا ہے اس معاملے سے ڈیل کرنے کا۔ عمران خان صاحب نے جو کیا وہ سب کے سامنے ہے، کوئی مسلم لیگ کا لیڈر نہیں ہے جس کو گرفتار نہیں کیا گیا، جعلی مقدمے بنائے گئے جو 4 سال سے چل رہے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں کسی کو گرفتار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو حضرات ہیں ان پہ مقدمے بنا دیں یا کہ اس کی جواب دے دیں عدالت میں، یہ بہتر ہوگا۔ لیکن بھائی صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بڑا ظلم ہوا عمران خان کی حکومت کے دوران، اس سے تو کوئی وہ نہیں ہے اختلاف اس بات پہ، اور ظاہر ہے کہ اس کی ایک لمبی کہانی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا سا یہ کہ اسکور سیٹل کیا جا رہا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ کیا، ہم آپ کے ساتھ ایسا کریں گے، اور پھر کل پھر پلٹ جائے حالات، کل اگر پھر پی ٹی آئی کی حکومت آ جائے تو پھر وہ گرفتار کریں، پھر وہی مقدمے بنے، پھر آپ کی آئے پھر وہ کریں، اور پاکستان اس دوران فارغ ہو جائے۔ دیکھیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ کسی نے جرم کیا ہے، قانون توڑا ہے، اس کے خلاف کارروائی کریں۔ ایک اگر کسی نے خرابی کی ہے ایک حکومت نے تو اس دوسری حکومت کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے، میری یہ رائے ہمیشہ رہی ہے۔ اس لیے اگر جو کچھ بھی آپ کے پاس الزامات ہیں، الزامات لگائیں، مقدمہ بنائیں اور اس کو اپنی صفائی کا موقع دیں۔ سیاسی آدمی کو گرفتار کرنا صرف اس کی سمجھ مجھے نہیں آتی، بہرحال یہ شوق کافی عرصے سے سیاستدانوں کا رہا ہے، اور آپ کے سامنے رانا ثناء اللہ کا کیس ہے جو تاریخ کا بدترین کیس ہے کہ 15 کلو ہیروئن ڈالی گئی۔ تو یہ بہرحال یہ باتیں نہ ملک کے لیے بہتر ہے نہ تو سیاست کے لیے وہ بہتر ہے۔ رانا ثناء اللہ پہ جھوٹی ہیروئن ڈالی گئی، آج شیخ رشید کے گھر سے شراب نکال لی گئی، ان کو ہتھکڑیاں پہنا دی گئی، 73 سال کی عمر ہے، اتنے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، ان کے ساتھ یہ کیا گیا۔ شکیل الرحمان صاحب کو گرفتار کیا گیا، آج پھر یہ عمران ریاض خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گویا کہ سیدھی سی بات ہے نا کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ انتقام کے راستے پہ چل رہی ہے، انتقام لے رہی ہے اور اپنے سکور سیٹل کر رہی ہے۔ بہرحال یہ آپ سوال حکومت کے وزراء سے کر لیں، منسٹر انٹیریئر سے کر لیں، مجھے ان حقائق علم نہیں کہ کیوں گرفتار کیا گیا، کیا مقدمہ ہے، لیکن میں نے یہ کہا کہ سیاسی لوگوں کو گرفتار کرنا اچھی روایت نہیں ہے۔ آپ نے بھی فرمایا ہے اور متعدد لوگ، آپ کے اٹارنی جنرل اشرف اوصاف صاحب کی بھی بالکل دو ٹوک رائے ہے، بہت سارے ایسے لوگ جن کا کہ پی ٹی آئی وغیرہ سے تعلق نہیں ہے اور بہت ہی قابل قدر ہمارے قانون دان ہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ یہ بات چھوڑ دیں کہ انتخابات، یہ جو پنجاب اور کے پی کی صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں کہ ان میں التوا ہو جانا چاہیے، یا کہ موجودہ حالات میں انتخابات نہیں ہونے چاہیے، مگر اس کے باوجود حکومتی جو لوگ ہیں، ابھی آپ نے گورنر کا بھی بیان دیکھا، انہوں نے کوئی تاریخ نہیں دی ہے، خط تو لکھ دیا انہوں نے الیکشن کمیشن کو، ان کا بالکل دل نہیں چاہتا کہ الیکشن ہو کسی صورت میں۔
نہیں، ایسی بات نہیں ہے. گورنر صاحب نے بالکل آئین اور قانون کے مطابق کہا ہے کہ جس طرح اسمبلی تحلیل ہوئی ہے یہ ڈیٹ میں نے نہیں دینی، الیکشن کمیشن آئین کے مطابق فیصلہ کر لے. یہ انہوں نے صرف بات کہی ہے. الیکشن کمیشن آئین کے تحت پابند ہوتا ہے الیکشن کروانے کا، تو یہ انہوں نے ہی کرنا ہے اور وہ اپنے وقت پہ کر دیں. تو آپ کے خیال میں الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے، اپنے وقت پہ ہونے چاہیے؟ نہیں، میرا خیال تو میٹر نہیں کرتا نا، میرا اور آپ کا خیال میٹر نہیں کرتا. آئین کے مطابق الیکشن ہوتے، اور آئین یہ کہتا ہے کہ جب اسمبلی تحلیل ہو تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، اور وہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. نہ یہ حکومت کی ہے، نہ یہ گورنر کی ہے، نہ کسی اور کی ہے. تو الیکشن کمیشن ہی یہ کروائے گا. جی بالکل ٹھیک ہے. عباس صاحب ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم نے آپ جو تحریک چلا رہے ہیں مفتاح اسماعیل، مصطفیٰ نواز کھوکھر وغیرہ کے ساتھ، ری امیجننگ پاکستان، یقیناً وہ آپ کی سیاست سے الگ ہے، ایک چیز نظر آ رہی ہے، اس پہ بھی بات کرنی ہے، اور پھر مرسی سیاست کی بھی بات کر لیتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان کے موجودہ سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی بحران پر ہماری بات چیت جاری ہے. سیاسی نقطہ نظر حاصل کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی وقفے سے قبل موجود تھے، ابھی بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں. عباسی صاحب، یہ تو آپ مانیں گے ہر ذی حس پاکستانی کی طرح سے کہ اس وقت ہم اپنے تاریخ کے بدترین معاشی، سیاسی اور سیکیورٹی آفات کو بھگت رہے ہیں. ایک تباہ کن صورتحال ہے پورے ملک میں، اور ہماری بقا کے مسائل ہیں، اس حوالے سے یہ تمام صورتحال ہے. آپ کے نزدیک اس صورتحال سے نکلنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ آپ اس تحریک سے جڑے ہوئے ہیں جو ری امیجن کر رہی ہے، ری امیجننگ پاکستان. آپ مفتاح اسماعیل، مصطفیٰ کھوکھر اور بڑے اچھے پاکستانی جو ہیں وہ آپ کی اس کاز کے ساتھ ہیں. کیا سمجھ رہے ہیں آپ کہ پاکستان کو ہم کیسے صحیح راہ پہ ڈال سکتے ہیں، اور اس چنگل سے اور اس جنجال سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ جو یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک نان پارٹیزن، ایک غیر جانبدار فورم ہو جہاں پر ملک کے مسائل کی بات ہو سکے. کیونکہ جو ہماری پارلیمان ہے، صوبائی اسمبلی ہیں، وہ کم از کم پچھلے 5 سال میں تو عوام کی بات کرنے سے قاصر رہی ہیں، عوام کی تکلیف پر بات کرنے سے قاصر رہی ہیں، ملک کے مسائل پر بات کرنے سے قاصر رہی ہیں. اور آج بھی یہی حالات ہیں کہ سیاست صرف ایک دوسرے کو گالی نکالنے کا کام ہے، اور ایک دوسرے پر کی حد تک کرنے اور الزامات لگانے اور جیل میں ڈالنے کا نام ہے. اس سے تو مسائل حل نہیں ہوں گے. اور نہ ہی جس طرح یہ اسمبلیاں تحلیل کی گئیں، یہ بڑی غیر ذمہ داری کی بات تھی کہ ان حالات میں جہاں معیشت کی یہ حالت ہو، آپ اسمبلیاں تحلیل کر دیں اور پورا ملک الیکشن کو دیکھ رہا ہو. تو یہ بڑی غیر ذمہ داری کے کام ہے. تو ہم نے یہی کہا کہ کم از کم ایک فورم ہو جہاں پر عوام کی تکلیف کی بات کی جا سکے اور اس کے ان چیلنجز کا جو آج ملک کو درپیش ہیں حل تلاش کیا جائے. تو بالکل فورم ہو، سیمینارز ہوں، تقاریر ہو، وہ تو اپنی جگہ ہے. جو بات آپ کر رہے ہیں وہ ہر پاکستانی جو کہ پڑھا لکھا اور آبجیکٹیو پاکستانی ہے اس کے دل کی آواز ہے. لیکن خالی تقاریر سے تو مسئلہ نہیں ہوگا نا، اس کے لیے تو عملی اقدامات کرنے ہوں گے بھائی صاحب. جی، تو دل کی آواز کو ہم نے زبان پہ لایا ہے. آپ بھی بات کر رہے ہیں، میں بھی بات کر رہا ہوں. اس سے آگے بات جگانے کی ہے اس سیاسی نظام کو. کیونکہ سیاسی نظام نے ایک بات آج بڑی واضح کر دی ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ملک کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکے. تو اب سیاسی لیڈرشپ کو جاگنا پڑے گا، جو دوسرے سٹیک ہولڈرز ہیں ملک میں، سب کو اس بات کا تہیہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے ملک کے مسائل حل کرنے ہیں اور اپنی ناک سے آگے دیکھنا ہے. تو ہماری تو یہ کوشش ہے کہ اس نظام کو تھوڑا جگایا جائے. تو کیا یہ ممکن ہے بھائی صاحب کہ اگر جو ہمارا سیاسی نظام ہے اس کا ایک کلیدی حصہ، بلکہ سمجھیے کہ ایک بہت بہت بڑا حصہ جو ہے وہ تو 4-5 خاندانوں نے کے قبضے میں ہے؟ مسلم لیگ نون شریف خاندان کے قبضے میں ہے، JUI مولانا فضل الرحمان کے خاندان کے قبضے میں ہے، ANP ولی خان کے خاندان کے قبضے میں ہے، اور ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب ہے، ان کی فیملی ہے، پھر یہ سارا ہے. کیا واقعی آپ کے جو تصور ہے ری امیجن پاکستان وہ اس قسم کے سیاسی نظام میں اس کو جنم دے سکتا ہے؟ دیکھیں، نظام کیا ہے، سیاسی جماعت کیا ہے، ایک شخص کے قبضے میں ہے یا ایک خاندان کے قبضے میں ہے، یہ ہر ایک کی رائے ہو سکتی ہے. لیکن یہ فیصلہ پاکستان کے عوام اور ووٹر کو کرنے دیں. یہ فیصلہ وہ کرتا ہے کون سی قیادت اسے قبول ہے.
اور اس کے نتائج جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو اس کے نتائج اس کو بھگتنے پڑتے ہیں. تو وہ بات تو اپنی جگہ پر ہے. وہ تو آپ ملک کے اندر غیر جانبدار و شفاف الیکشن کرائیں گے 2-3 تو یہ سب معاملہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا نظام میں ملک کے صلاحیت ہے اندر الیکشن سے ہوگا یا پہلے جماعت کے اندر بھی الیکشن ہو جائے صاف شفاف؟ کامران صاحب، دنیا میں کسی جماعت کے اندر الیکشن نہیں ہوتے. یہ ایک بڑا غلط تاثر ہے کہ جماعتوں میں الیکشن ہوتے ہیں اور ان کی قیادت ہمیشہ کنسنسس سے کام ہوتا ہے. آپ دنیا کے کسی بھی جمہوری ملک میں چلے جائیں، جماعت کے اندر الیکشن جو ہوتے ہیں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں جماعت کو. اس لیے الیکشن نہیں کرائے جاتے، کنسنسس سے لیڈرشپ سامنے آتی ہے اور وہ کنسنسس جو ہوتا ہے وہ پھر پولنگ اسٹیشن پر ٹیسٹ ہوتا ہے. تو جو آج ملک میں قیادت ہے اس کو آپ اچھا سمجھیں برا سمجھیں، اتفاق کریں یا نہ کریں، خاندان کی ہو یا نہ ہو، وہ بیلٹ باکس سے ہی آتی ہے. مگر آپ دیکھیں بھائی صاحب، معاف کیجئے گا، میرے دل میں بڑا احترام ہے نواز شریف صاحب کے لیے، لیکن ابھی آپ دیکھیں نا کہ اب جب یہ وقت آیا تو وزیر اعظم ان کے بھائی بن گئے، پھر جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی ضرورت ہوئی تو شہباز شریف صاحب نے اپنے بیٹے کو بنا دیا، پھر چیف آرگنائزر کی بڑی ہوئی ضرورت ہوئی تو بڑی ہماری عزیز ہیں اور احترام ہے مریم بی بی کو چیف آرگنائزر بنا دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر یوتھ کے لیے جو ہے وہ کیپٹن صفدر جو ہیں وہ ہو گئے. یہ مطلب ایک بہت ہی عجیب و غریب مثال ہے اوورآل اگر دیکھیں تو. دیکھیں آپ یہ بالکل تنقید آپ کی میں اس کا احترام کرتا ہوں، لیکن حقائق بھی ذرا دیکھ لیں. شہباز صاحب پچھلے 5 سال سے پارٹی کے صدر ہیں اور یہ جو فیصلے ہوتے ہیں پارٹی کا صدر ہی کرتا ہے. اس کو وہ فیصلے اگر غلط کریں گے تو پھر پارٹی کا نقصان ہوتا ہے. نواز شریف صاحب پر ہم اعتماد کرتے ہیں. یہ جماعت پچھلے 35 سال سے وہ اس کی لیڈرشپ کر رہے ہیں اور ان کے فیصلوں پر ہمیں اعتماد ہے. تو وہ فیصلے میں نے کہا کہ ہمیشہ جو فیصلے آپ کرتے ہیں ان کی کامیابی یا ناکامی وہ بیلٹ باکس میں ٹیسٹ ہو جاتی ہے. تو اب ایک فیصلہ کیا گیا ہے، مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ چیف آرگنائزر ہیں اور اب وہ اپنا کام کریں گے. یہ ایک جنریشنل چینج ہے جماعت کے اندر. آپ بالکل اس پہ تنقید کر سکتے ہیں کہ موروثیت کی بات ہے، لیکن موروثیت کا فیصلہ بھی جو ہوتا ہے وہ پارٹی کا ورکر اور ووٹر ہی کرتا ہے. اور موروثیت جو ہے اس کو کوئی ڈسکوالیفیکیشن سمجھنا مناسب بات نہیں ہے. لیکن ذرا مجھے سمجھائیے گا کہ پارٹی کے ورکر نے یا لیڈرشپ نے موروثیت کا فیصلہ کیا ہو؟ یہ جو آپ کے حالیہ فیصلے ہوئے ہیں یہ نون لیگ کی ورکرز نے اور آپ کی لیڈرشپ نے مل بیٹھ کے فیصلے کیے؟ جی، یہ فیصلہ جو ہوتا ہے وہ جس لیڈر پر آپ اعتماد کرتے ہیں وہی فیصلہ کرتا ہے، چاہے وہ مشاورت جس سے بھی کرنا چاہیں وہ کرتے ہیں. اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ پارٹی ورکر قبول کرتا ہے، ووٹر قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. آپ کے سامنے بہت سی مثالیں ہیں کہ یہ فیصلے کامیاب بھی رہے ہیں اور ناکام بھی ہوئے ہیں. تو اسی حوالے سے کو دیکھنا پڑتا ہے. آپ کے ہاں جو آپ ری امیجن پاکستان کو کرنے کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کے اس نظام سے آبویسلی آپ شاکی ہیں ہر پاکستانی کی طرح سے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم نے نیا جنم دینا ہے، ری امیجن کرنا ہے پاکستان کا. اس میں پھر پاکستان کی جو جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں ان کا بھی اس میں احتساب یا اس نظام میں بھی تبدیلیاں آپ تجویز کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں ہیں؟ دیکھیں، جو جماعت ہوتی ہے اس کا احتساب جو ہوتا ہے، جو سیاستدان ہوتا ہے اس کا احتساب بھی بیلٹ باکس پر ہی ہوتا ہے، پولنگ اسٹیشن پر ہی ہوتا ہے. یہ ہماری جو خرابیاں ہیں یہ بنیادی طور پر جو غیر آئینی مداخلت نظام کے اندر رہی ہے اور جو غیر آئینی اثر آج بھی موجود ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو، چاہے وہ جوڈیشری کی طرف سے ہو، چاہے وہ میڈیا کی طرف سے ہو، اس کے بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں. اور جو ملک ووٹ کا احترام نہیں کرتا، جو ووٹ کو عزت نہیں دیتا، اس کے لیے پھر مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اور آپ کے سامنے ہم آج ایک مثال ہیں کہ جو ہماری معیشت ہے، یہ سب معاملات ہیں، یہ خرابی بنیادی طور پر ووٹ کی چوری کے نتیجے میں ہے. جو ہم نے ایک تسلسل الیکشنز کا جو فیئر نہیں کرا سکے، اس کی وجہ سے یہ حالات آج پیدا ہوئے ہیں. تو عباس صاحب یہ بھی فرمائیے کہ اب اس وقت جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، اس گرداب سے ہم کیسے نکلیں جس میں ہر طرف سے پھنسے ہوئے ہم نظر آتے ہیں؟ ابھی دیکھیں نا، آئی ایم ایف کا مشن یہاں پہ موجود ہے. آئی ایم ایف والے بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ اتنی ہم سے بات کر رہے ہیں، آپ کو اسٹرکچرل ریفارم کی ضرورت ہے، آپ کو اگلے سال بھی آئی ایم ایف کا پروگرام چاہیے.
ہمیں نہیں پتا کہ ابھی آپ کے مہینے میں 2 مہینے میں حکومت جائے گی، 3 مہینے میں حکومت چلی جائے گی، ظاہر ہے زیادہ سے زیادہ کچھ ہی مہینے کی بات ہے. آگے آنے والی حکومت کا ہمیں کیا پتا کہ وہ کیا اس پروگرام کو ایکسیپٹ کرے گی یا نہیں کرے گی، اس پورے معاملات کو آگے بڑھائیں گے نہیں بڑھائیں گے. ایک پوری دنیا ہمارے اس کنفیوژن کو دیکھ رہی ہے اور ہمارا ملک خود اس کنفیوژن کا بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے. آپ کے نزدیک فوری طور پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. جو معیشت کے چیلنجز ہیں، جو معیشت کے حل ہیں، وہ بڑے واضح ہیں. اس کے اور IMF پروگرام اس کا بڑا حصہ ہے اس وقت. تو یہ حکومت جو بھی ہو، پچھلی حکومت IMF میں گئی تھی، ہر وعدے کو توڑا، اور اس وعدے توڑنے کی وجہ سے آج ہم یہاں پر پہنچے ہیں. جو آج مہنگائی ہے، جو آج معیشت کی حالت ہے، جو ملک کے فارن ایکسچینج کے ایشوز ہیں، جو کرنٹ جو فزیکل ڈیفیسٹس ہیں، یہ ساری بنیادی وجہ یہ تو گزشتہ حکومت نے توڑا تھا. یہ جو آپ کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے IMF کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کی تھی، اس کے بعد جب ڈار صاحب آئے تو کیا وہ انڈرسٹینڈنگ کو رکھا گیا پچھلے 4 مہینوں کے دوران؟ کیا اس کی ساکھ کو اور اس کی حرمت کو برقرار رکھا گیا؟ کیا IMF کے پروگرام کو کی باقاعدہ کریڈیبلٹی کو چیلنج نہیں کیا گیا؟ آپ نے خود کیا، آپ تو پرانی بات تو چھوڑ دیں. نہیں، دیکھیں کریڈیبلٹی کو چیلنج کرنے کی بات نہیں ہے. اس وقت ریویو ہو رہا ہے. کوئی ایسی بڑی ڈیویشن نہیں ہوئی، کم از کم میری نالج میں، جو کمٹمنٹس ہوئی تھیں مفتاح اسماعیل صاحب کی طرف سے. یہ IMF کا پروگرام ہے، کوئی ذاتی پروگرام نہیں ہے. یقیناً ہر فائنانس منسٹر کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے، ڈار صاحب کی اپنی اسٹریٹجی ہے، لیکن میرا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ IMF کے پیرامیٹر سے باہر جا سکیں. کوشش یہ ہوتی ہے یہ IMF کے پیرامیٹر سے بھائی صاحب معاف کیجئے گا باہر ہی گئے نا. 4 مہینے آپ نے ایکسچینج ریٹ کو فکس کر دیا تو آپ پیرامیٹر سے باہر ہی گئے نا. اس کے نتیجے میں پاکستان کو 14% یکمشت ڈی ویلیو کرنا پڑا. پیرامیٹر سے نکلے تو آپ کو یکمشت 35 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑی. پیرامیٹر سے نکلے تو آپ کو کس مصیبت سے گزرنا پڑے. اگر یہ 4 مہینے پہلے یہ چیزیں نہیں کی جاتی تو اس عذاب سے میں تو ہم نہیں پھنستے نا. دیکھیں آپ کی خود فائنانس منسٹر نے ڈیویشن کی. جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہر فائنانس منسٹر کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے اس میں غلطی ہو جائے، ناکامی ہو جائے، لیکن کوشش، اس میں کوئی نیت کی خرابی نہیں ہوتی. کوشش یہ ہوتی ہے کہ عوام پر بوجھ کم سے کم پڑے. جب یہی کوشش عمران خان کی بھی تھی جب اس نے IMF کے پروگرام کو سٹال کیا، تو یہ کوشش اس کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ صرف ڈار صاحب کی ہو سکتی ہے. میں عمران خان صاحب، جو کچھ عمران خان صاحب نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے. $1 ارب ہم ہر مہینے پیٹرول پمپ پر پھونک رہے تھے. وہ ملک کو تباہ کرنے کے فیصلے ہیں. ان کو اس بات کو علیحدہ چھوڑ دیں. آپ بالکل ڈار صاحب پہ تنقید کر سکتے ہیں کہ کرنسی کو فلوٹ کرنا چاہیے تھا، ہمیں جو IMF ریویو میں جلدی جانا چاہیے تھا. یہ بالکل یہ بجا تنقید ہو سکتی ہے اور غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں کوئی نیت پر شبہ نہیں ہے. کوشش ہوئی ہے، کچھ کامیابیاں ہوئی ہیں، کچھ ناکامیاں ہوئی ہیں. آپ نے پروگرام کو آگے بڑھانا ہے اور اپنی جو اگر غلطی ہوئی ہے ماضی میں، اسے سبق حاصل کرنا ہے. یقیناً. تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ. جناب شاہد خاقان عباسی ہمارے ساتھ تھے.